صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو پھر صدیق اکبر سے محبت کیوں نہ ہو؟ جو نسبت ان کو حاصل ہے، تو مدینہ مدینہ ہے، کیسی نسبت حاصل ہے کہ ایک رات ایسی گزاری ہے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کہ صحابہ کرام اس رات پر رشک کریا کرتے تھے، اور وہ غار کی رات تھی جب آقا تھے اور یار غار تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی شے ہو، عاشق کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہی کلام ہے، نعتیں ہیں کہ اس میں سرکار کی تعریف ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں۔ کبھی اعلیٰ حضرت کے محبت بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو کبھی اور اکابرین کے، تو کبھی امیر علیہ سنت کے محبت بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی اداؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کیوں نہ چپ ہو کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا کی تو ہر شے کمال ہے نا، وہ اس کمال کو بھی کمال نصیب ہوا جب وہاں کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گئی۔ کس کی بات کریں؟ زلفوں کی بات کریں کہ سربند شریف کی بات کریں، امامے کے تاج کی بات کریں، پیرہن مبارک کی بات کریں، ناخن مبارک کی بات کریں، کلائی کی بات کریں کہ بازو مبارک کی بات کریں کہ کندھے مبارک کی بات کریں، کس کی بات کریں؟ انگلیوں کی بات کریں، ہتھیلی کی بات کریں، کس کی بات کریں؟ شکم اقدس کی بات کریں، یا سینے مبارک پر ہلکی خفیف سی کھینچی ہوئی لکیر کی بات کریں، کس کی بات کریں؟ چہرے انور کے نور کی بات کریں، نگاہ مبارک کی بات کریں، چشمان کرم کی بات کریں، ابرو کرم کی بات کریں، پلک مبارک کی بات کریں، ریش مبارک کی بات کریں، دندان مبارک کی بات کریں، دہن مبارک کی بات کریں، زبان مبارک کی بات کریں، لعاب دہن کی بات کریں، کس کی بات کریں؟ کس کی بات کریں؟ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا میں نثار تیرے کلام پر، کس کی بات، کلام کی بات کرے، فصاحت کی بات کرے، بلاغت کی بات کرے، کس کی بات کرے، عدل کی بات کرے، انصاف کی بات کرے، تکلم کی بات کرے کہ تبسم کی بات کرے، کس کی بات کریں؟ کیا بیان کرے گا بھائی کوئی کرنے والا کہ زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا آقا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ایسا بیان تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں، کیسے؟ یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصحاء عرب کے، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی شاعری اور اپنے کلام پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے شعر لکھ کر یہ آویزاں کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا سکتہ پڑ جاتا تھا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا کرتے تھے کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس وصف کا بیان کیا جائے کہ یہ تو اپنی طرف تو کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، ہر بات بے مثال، ہر بات با کمال۔ تو ان کے سوا کون ہے جس سے محبت کی جائے، جس پر قربان ہوا جائے؟ اور ایسی کمال کی تربیت اور پھر قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طبیعتوں پر جنہوں نے کیا خوب اس تربیت کو قبول فرمایا، اور کیا خوب یہ آپس سے بھائی بنے، محبت، پیار، اخوت، بھائی چارگی کا جو مظاہرہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ملا، یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تھی، یہ تزکیہ نفس تھا کہ آپ نے قرآن آیت اور جو کچھ ارشاد فرمایا، ساتھ جو تربیت عطا فرمائی، جو صحبت عطا فرمائے،
کہ بس جو نگاہ پڑ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ